مجلس کی مقبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے گپا مل کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ صدق اللہ۔ عزیزان محترم، خطبے کے اختصار سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دامن وقت میں جو مجھے دیے گئے دقائق ہیں یقیناً وہ اتنے ہیں کہ ان میں کوشش یہی رہے گی حتی الامکان کہ جوانب سے اعتراض کرتے ہوئے صلب موضوع سے متصل ہو کر وقت کے اندر مجلس کو تمام کیا جا سکے۔ اور آج کی اس یادگار مجلس سے خطاب کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کا سہارا لیا۔ باتیں بہت ساری، مطالب بہت سارے، لیکن دل پر پتھر رکھتے ہوئے تمام تر مطالب کو چھوڑتے ہوئے صرف رئیسی اور مرکزی مطالب کو زیر لب لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں آیت 82 میں ارشاد فرمایا، اللہ جب کبھی کسی عدم کو لباس وجود پہنانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی معدوم کو موجود بنانا چاہتا ہے، اللہ جب کبھی کسی مجہول کو معلوم بنانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارادہ کرتا ہے، اور یہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے ہمیں اور دیگر افراد مومنین کو سمجھانے کے لیے، نہیں تو اس کی بھی خدا کو ضرورت اور حاجت نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے، نتیجے میں فیکون کی صورت میں وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، بس یہی آیت ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم پر اعتراضات کی بارش ہوتی ہے، طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، ٹیڑھی انگلی سے سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ تو کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اللہ تو کسی سبب کا احتیاج نہیں رکھتا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں علی ولی مولا مشکل کشا ہے، آپ کی حاجت روائی کرتے ہیں، علی ہے جو صحت دیتے ہیں، علی ہے جو زندگی دیتے ہیں، علی ہے جو شفا دیتے ہیں، علی ہے جو حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ تو انما امرہ کا مصداق ہے، وہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، رزق وہی دیتا ہے، حیات وہی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا، میں ایک بہت بڑا عقیدی مسئلہ حل کیے دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں ان حضرات کی خدمت میں اب سورہ رات کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے بتلایا اور سمجھایا کہ دیکھو میرے ہاں عدم سے وجود میں لانے کے دو نظام ہے۔ ایک نظام ہے امر، جس میں کسی کا محتاج نہیں، محتاج تو وہ دوسرے نظام میں بھی نہیں، لیکن جس زاویے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں اسی زاویے سے سماعت فرمائیے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں کسی عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی ہستی کو پہلے سے ایک وجود کا سہارا نہیں لیتا، لیکن یہ سہارا پھر لفظ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو وہ بے قصوں کا سہارا ہے، اسے کسی سہارے کی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ نظام امر یہ ہے کہ میں عدم سے وجود میں لاتا ہوں، اور اس عدم سے وجود میں لانے کے لیے پہلے سے کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ یہ ہے نظام امر۔
اور دوسرا نظام اللہ کے ہاں وہ خلق ہے. اب یہ خلق کیا ہے سماعت فرمائیے. سورہ رعد اور آیت نمبر 7واں سورہ ہے اور اس کی 97 آیت ہے. ارشاد پروردگار ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ توجہ توجہ توجہ. وہ خدا کہہ رہا ہے جو صاحب کن ہے. بے شک سبحان اللہ. خدا کہہ رہا ہے جو صاحب کن ہے، مالک کن ہے، حقیقی مالک کن ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب صاحب کن فیکن وہ ہے جس نے زمینوں کو آسمانوں کو خلق کیا 6 دنوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے زمینوں کو صاحب کن ہے، صاحب کن ہے، صاحب کن ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کن اللہ نے زمینوں کو آسمانوں کو خلق کیا کن کے ذریعے نہیں، 6 دنوں میں. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے ایک مرتبہ نظام یہ ہے عدم سے وجود کا کہ کوئی ذریعہ نہیں، کوئی 6 دن کا ذریعہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی واسطہ نہیں. میں کن کہتا ہوں وہ وجود میں آ جاتی ہے. ایک مرتبہ نظام یہ ہے کہ میں وجود میں لاتا ہوں لیکن اسباب کے ذریعے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا وجود، انسان کا وجود، اشرف المخلوقات کا وجود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا وجود نظام امر کے ذریعے سے نہیں، نظام خلق کے ذریعے سے وجود میں آیا. عناصر اربع پڑھا لکھا مجمع موجود ہے. آپ عناصر اربع سے، میں عناصر اربع سے، ہر انسان عناصر اربع سے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے خلق ہوا. یہ ہے نظام خلق، یعنی خلقت سے خلقت کا جنم. بھائی انسان کب ہوگا؟ جب پانی ہو. انسان کب ہوگا؟ جب ہوا ہو، مٹی ہو. پانی، مٹی، ہوا، آگ، ان کا محتاج ہے انسان. نہیں میں سمجھا نہیں سکتا، میں بات کو مزید کھول کر واضح کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اختتام پر فرمایا الا خبردار لہو، اس کے ہاں 2 نظام ہے، الخلق والامر. کبھی وہ عدم سے وجود میں لاتا، عدم کو وجود لباس میں لاتا امر کے ذریعے، یعنی اس ہستی کو، مطلوبہ ہستی کو وجود میں لانے کے لیے پہلے سے کسی وجود کا ہونا ضروری نہیں، لازمی نہیں. اور دوسرا نظام یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے لیکن کسی شے سے، سبحان اللہ سبحان کبھی اللہ. صلبے پدر میں رکھا انسان کو، کبھی رحم مادے میں رکھا انسان کو، تبھی تو دنیا میں آیا، تبھی تو دنیا میں آیا. بھائی سورج کیا ہے؟ یہ نظام خلق سے خلق ہوا. چاند کیا ہے؟ آفتاب کیا ہے؟ مہتاب کیا ہے؟ چرند کیا ہے؟ پرند کیا ہے؟ لوح کیا ہے؟ قلم کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنات کیا ہے؟ فرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ وجود میں آئے لیکن کسی وجود سے نور تھا تو فرشتے آئے، آگ تھی تو جنات اور شیاطین پیدا ہوئے، مٹی تھی تو انسان پیدا ہوئے. ہاتھوں کو جوڑ کر بارگاہ عزتی میں آپ تمام مومنین کی نیابت میں سوال کرنے لگا ہوں. پالنے والے تو نے نظام خلق کے ذریعے سے پیدا کیا انسان کو، پالنے والے تو نے نظام خلق کے ذریعے سے پیدا کیا جنات کو، فرشتوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی ہستیاں؟ توجہ نتیجے سے کریں. آپ کے دھمکتے چہرے، آپ کے چمکتے چہرے، آپ کے کھلتے چہرے بتلا رہے ہیں آپ پہنچ گئے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. پالنے والے وہ کون سی ہستیاں کہ جو اپنے وجود میں آنے کے لیے پہلے سے کسی وجود کی محتاج نہیں ہے. آواز خدا آئی، حاطف غیبی سے یہ آواز آئی، حدیث قدسی
कुन्तु कंज़न मख्फिया, सुभान अल्लाह मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, साहिब कुन ने चाहा, मैंने चाहा, खालिक कायनात ने चाहा, मैंने चाहा मैं पहचाना चाहूं तो मैंने खल किया मोहम्मद को, मैंने खल किया अली को, मैंने खल किया सैयदा को, मैंने खल किया हसन को, मैंने खल किया हुसैन को। अब ये है पंजतन खुदा की मशीयत खास से पैदा हुआ है, अपनी पैदाइश के लिए, अपने वजूद के लिए, न आफताब के मोहताज, न महताब के मोहताज, न किसी आम मिट्टी के मोहताज, न किसी आम नूर के मोहताज। ये पैदा हुआ है चाहत इलाही से, ये खल्क हुआ है लुत्फ इलाही। सुभान अल्लाह ये खल्क हुए हैं नूर खास से। तवज्जो, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, आपकी ज़ौक़ के समा से आशना हूँ, लिहाजा आपके ज़ौक़ के समा पर एतमाद कर कर बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। हर जा ये जुमला कहने वाला नहीं है, चूंकि अल्लाह ने खल्क किया, निज़ाम खास से अल्लाह ने खल्क किया, कुन के जरिए से। हदीस पढ़ देता हूँ, मैं हदीस पढ़ देता हूँ। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, कुछ न था, मैं था, कुछ न था, मैं था, मेरा नूर था। या अली अंता वो अना मिन नूर वाहिद। अल्लाह ने नूर खास से पैदा किया, लिहाजा अल्लाह ने चाहा कि मेरी करामत के मजहर बन जाए। मैं सखी हूँ तो मेरी सखावत का कोई मजहर बन जाए, मैं रहमान हूँ तो कोई मेरी रहमत का समंदर बन जाए। मैं जूद हूँ, मैं जवाद हूँ, मैं करीम हूँ, मैं रहमान हूँ, कोई मेरी इन सिफात कमालात का मजहर बन जाए। और जब मजहर बनाया तो ऐसा लाजवाब बनाया कि देखने वालों ने इन्हें खुदा समझा। खुदा का खुदायत का शाइबा पैदा होने लगा। तो ये एहसान नहीं तो क्या है? ये अली का, ये अली का एहसान नहीं उम्मत पर तो क्या है? सूरज को पलटा दिया, गैब की खबरों को सुना दिया, ठोकर से मुर्दा को जला दिया, इसको तकसीम कर दिया, जन्नत को बांट दिया और फिर सर सजदे में रखकर बतला दिया अब हो माबूद नहीं, अब हो। दिया अब हूँ माबूद नहीं। तवज्जो, वो जो कहते हैं ना पहुंच जाते, मैं इशारों में बात करूंगा, वो जो कहते ना पहुंच जाते मेरी जाती हुकूमत, उनके लिए जुमला हदिया करने लगा हूँ। भाई ये अली है, सजदे में सर रख दिया, अपने दर पर आई हुई नुसैरियत की खुदायत को जो ठुकरा दे वो तेरी हुकूमत के लिए। ठुकरा दे वो तेरी हुकूमत के पीछे। अली का मिजाज नहीं, प्यासा कुएं के पास आता, कुआं प्यासे के पास नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, यही दलील करबला में मौला हुसैन ने दी कि जो खुदा की करामत के मजहर बन गए, खुदा की चाहत से पैदा हो गए, करामत ऐसी, मौजिजा ऐसा कि कोई कह न सके कि खुदा है। लिहाजा तपते हुए सहरा में, मैं मकाम मसाइब में नहीं हूँ, मंजिल मसाइब में नहीं हूँ, मसाइब के सीने से फजीलत का मोती निकाल कर पहुँच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मौला हुसैन ने असर आशूर तपते हुए सहरा करबला में जबी को
سجدے میں رکھ کر بتلا دیا عبد ہوں، معبود نہیں، مخلوق ہوں، خالق نہیں، اور پھر سر کٹوا کر نیزہ پر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کر بتلا دیا مگر میں تم جیسا بتلانے کے لیے کہ راہب کو ایک مانگنے آیا تھا 7 بے پرو والا آیا تھا اس سے پڑھ دے رہا لیکن خالق نہیں، مخلوق ہوں، اور پھر قرآن کی تلاوت کی نیزے پر بتلانے کے لیے مگر میں تم جیسا بھی نہیں۔ آخری جملہ یہی سے ربط مصائب کہ اللہ نے انہیں خلق کیا اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میری اطاعت ہو، کوئی ہو جو میری کمالات کا صفت سلبیہ و ثبوتیہ کا مظہر بن جائے، میری چاہت کے پیکر میں ڈھل جائے، گو کہ وہ میری لسان بن جائے، گو کہ میری وہ آنکھیں بن جائے، یعنی ید اللہ بھی کہلائے اور جنب اللہ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا اس حدیث قدسی کی روشنی میں کہ اب ہجرت ہوگی رسول کی، پہچانا جائے گا اللہ، تلوار چلے گی جنگ میں علی کی، پہچانا جائے گا اللہ، تسبیح ہوگی سیدہ کی، پہچانا جائے گا اللہ، صلح میں قلم چلے گا حسن کا، پہچانا جائے گا اللہ، اور سجدہ آخر حسین کا ہوگا، پہچانا جائے گا اللہ، پہچانا جائے گا۔ آخری مطلب واقعہ اور مجلس تمام، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے جانے، میں نے کارخانے خلقت کو جو آباد کیا ہے، کوئی ہو ایسا کہ جو میری قدرت کا مظہر بنے اور میں اس پر نازا ہوں، کیا بات ہے، میں اس پر ناز کروں، میں اس پر فخر کروں، کبھی بستر پر سلا کر، کبھی غدیر میں سوار کر کر، اور علی نے پہچنوایا، علی ولی مولا علیہ السلام نے سمجھایا کہ وہ کیا ہے۔ بعد رسول یہودی آیا اور اپنے ساتھ سونا لایا، اپنے ساتھ چاندی لایا، سونا اتنا، چاندی اتنی کہ آنکھیں دیکھنے والوں کی پھٹی رہ جائیں، من للچایا، منہ سے لال ٹپکی، آگے بڑھے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے آ رہا تھا سونا بھی دوں گا، چاندی بھی دوں گا، تو بہت دے، لینے والے بہت دے، سونے کی روشنی، سونے کی دھمک اور چاندنی کی چمک میں مدہوش ہو جانے والے بہت تھے، لیکن یہ کیا، جیسے ہی قریب پہنچے، اب جو سنا، سن کے ماتھے پر بل اور بل پر پسینہ آیا، اس لیے کہ اس یہودی نے یہ کہا سونا بھی دوں گا، چاندی بھی دوں گا، اور اس کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آؤں گا جو میرے ان 3 سوالات کے جوابات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہوئے قدم پلٹ گئے، کون جواب دے؟ اس لیے کہ جواب بھی ایسے، اب ظاہر ہے جو سونا دے رہا ہے، جو چاندی دے رہا ہے، جو اسلام لا رہا ہے، سوال بھی ویسے ہی ہوں گے، 3 سوال۔ اب دیکھیے یہ ایک جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ کیا، پھر کبھی اس کی تعریف ہوگی، لیکن چونکہ آ ہی گیا ہے تو بیان کر دوں۔ دیکھیے 3 اور اس 3 کے لیے کہا جاتا ہے 3 تکاڑے کام بگاڑے۔ بہرحال یہ موضوع سے ایک متصل بات نہیں تھی، جملہ معترضہ تھا، 3 تکاڑے کام بگاڑے۔ بہرحال 3 سوال ہیں۔
کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے اخبرنی عن الشیء، مجھے بتلائے کوئی، خبر دے 3 چیزوں کے بارے میں، 3 سوالات ہیں۔ کیا وہ کیا چیز ہے؟ ولا یعلمہ اللہ، جو اللہ نہیں جانتا، جو 7ویں سمندر کی تہائی میں آنکھوں سے نہ دیکھے جانے والی مخلوق کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے بے شک بے شک بے شک لیکن وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ صاحب کن نہیں جانتا، خلاق عالم نہیں جانتا۔ پہلا سوال جواب دیا، سونا بھی دوں گا، جواب دیا چاندی بھی دوں گا، اسلام بھی لے آؤں گا۔ دوسرا سوال خطرناک، کہا ولیس للہ، جو خدا رکھتا ہی نہیں، آسمانوں کو خلق کر دیا، زمینوں کو بچھا دیا، سمندروں کو آباد کر دیا، ریگستان بنا دیے، بیابان کو بنا دیا، طیور بنا دیے، جمادات کو خلق کر دیا، نباتات کو پیدا کر دیا، لیکن اللہ نہیں رکھتا۔ تیسرا سوال اور آخری سوال، کہا ولا عند اللہ، جو خدا کے پاس نہیں، خدا جانتا نہیں، خدا رکھتا نہیں، خدا کے پاس نہیں۔ کیا بات کون ہے، بتلائے، کون سمجھائے؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ وہ تو علام الغیوب ہے، بے شک انہ علیم بذات الصدور ہے، بے شک دلوں کے بھیدوں کو صاحب دل سے بہتر جانتا ہے، شے کی خلقت سے پہلے اس کے فنا کو جانتا ہے۔ وہ تو خالق مصطفیٰ بھی ہے، خالق علی مرتضیٰ بھی ہے۔ وہ کیا نہ جانے، لیکن بتلائے کون؟ اب کون بتلائے؟ ہاں وہ بتلائے جو اللہ کی چاہت سے خلق ہو، وہ سمجھائے جو اللہ کی مشیت سے پیدا ہو، ہاں وہ بتلائے جو باب مدینۃ العلم ہو، ہاں وہ سمجھائے جو عالم علم لدنی ہو، ہاں وہ سمجھائے جو خطیب منبر سلونی ہو، ہاں وہ بتلائے جو عامل علم لدنی ہو، جو مصباح الہدا ہو، جو مینار الہدا ہو، جو مشکل کشا ہو، جو مظہر العجائب والغرائب ہو، جو حلال مشاکل ہو، جو برج انما ہو، جو نیر کعبہ ہو، جو سلطان انس و جان ہو، جو متاع رب جلیل ہو، جو ساقی کوثر ہو، جو استاد جبرائیل ہو، جو کلمت الرحمن ہو، مفسر قرآن ہو، رسول کی جان ہو، رسول کی شان ہو، رسول کا سوار ہو، ہاں وہ بتلائے جو قائد الغر المحجلین ہو، ہاں وہ بتلائے جو امام المتقین ہو، ہاں وہ بتلائے جو امیر المؤمنین ہو، ہاں وہ بتلائے کہ جو عرش اولا پر پہنچا، عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، منبر خطیر پر پہنچا تو مولا بنا۔ کون بتلائے، کون سمجھائے؟ تمام ہونے کا آ گیا ہے، واقعہ بھی ختم ہونے کا آ گیا ہے۔ کون بتلائے، کون سمجھائے؟ وہ بتلائے جو خود ساختہ ہے یا وہ سمجھائے جو خدا ساختہ ہے؟ کیا بات ہے، دو ہی تو ہیں، دو ہی تو ہیں، یا خدا ساختہ ہے یا خود ساختہ ہے، یا اللہ کا چنندہ ہے یا بندوں کا منتخب شدہ ہے۔ بات کل ملا کر اتنی ہی ہے کہ کسی نے نہیں سمجھایا، نہ کوئی سمجھا سکتا۔ اللہ کیا نہیں جانتا، اللہ کیا نہیں رکھتا، اللہ کے حق کیا نہیں پایا جاتا۔ ہاں وہ بتلائے جسے اللہ نے اپنی مشیت خاص سے خلق کیا، جو لسان اللہ کہلائے، جو راسخون فی العلم کہلائے، جو یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل کا مصداق کہلائے۔ ہاں وہ بتلائے جو یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ بافواہہم کا مصداق ٹھہرائے۔ علی مرتضیٰ سمجھائے۔ اب یہ چلا، اس لیے کہ جب سوالات کو سنا تو سنتے ہی لوگوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اللہ استغفر اللہ، یہ کفر گفتگو ہمارے اللہ کے بارے میں، یہ بے ادبی، یہ جرأت مندی، نکل جا دربار سے،
ہاں کیا کہہ رہے واہ 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 ورنہ یہی تہتے کر دیں گے، ہاں تہتے کر دیں گے، اس لیے کہ میدان میں تہتے کرنا اور ہے اور اپنوں کے بیچ میں کہنا اور ہے۔ کیا کہہ رہے واہ واہ اب یہ چلا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ دامن وقت میں بسم اللہ۔ زیادہ دقائق باقی نہ رہے۔ اب یہ چلا نکلا اور مدینے کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ملاقات ہوئی کہ جب یہ اسلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہتا ہوا جا رہا تھا، جا رہا تھا بالا پڑا اس سے، سامنا ہوا اس سے، ملاقات ہوئی اس سے جس کے لیے سرور کائنات نے فرمایا سلمان منا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ہاں واہ واہ ہاتھ کو پکڑا، او بے ادب، او گستاخ، تیری یہ جرت مدینہ رسول میں رسول خدا کے اسلام پر۔ کیا کہہ رہے واہ 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 ساری رودات بیان کی، سارا دکھڑا سنایا، جو ہو چکا جو بیت چکی وہ سب کچھ بیان کیا۔ اب مولا متقیان کی بارگاہ میں لے پہنچے اور اس بارگاہ میں لے جائے گیا، جناب سلمان فارسی لے گئے کہ جہاں سائل کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں آیا وہ یہودی، تو مولا نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر تبسم کو ظاہر کیا۔ کیا کہہ رہے اس سے پہلے کہ وہ یہودی جو سائل تھا اور در علی کا گداگر تھا، اس لیے کہ سوالوں کو طلب کرنے آیا تھا، ہاں اس سے پہلے کچھ کہتا مولا نے کہا سوال ہم بتلائیں گے۔ کیا کہہ جو خدا کی چاہت کا پیکر ہو وہ سائل کے زبان کو ہلانے کی احتیاج نہیں رکھتا، وہ ظاہر کو جس طرح سے پڑھتا ہے ما فی الضمیر باطن کو ویسے ہی جانتا۔ تجھے ضرورت نہیں ہے، ہم بتلائیں گے، ہم سمجھائیں گے، لیکن ایسے نہیں بلکہ چل اسی جم غفیر میں، اسی ہجوم عام میں وہیں جا کر سمجھائیں گے، وہیں جا کر بتلائیں گے۔ اللہ کیا نہیں رکھتا، اللہ کیا نہیں جانتا، اللہ کے حق کیا نہیں موجود۔ آخری جملے اور یہیں سے تقریر ربط مساج کی منزل میں داخل ہونے لگی۔ عزیزان محترم، ہجوم عام ہے، جم غفیر ہے، اپنوں اور پرایوں کا مجمع ہے اور لوگوں کی نگاہیں مرکوز ہیں علی پر۔ اب علی کیا کہیں گے، اب علی کیا کہیں گے؟ ہاں جو قرآن ناطق ہو وہی تو کہیں گے، سبحان اللہ۔ جو باب مدد علم ہو وہی تو کہیں گے، ہاں وہی تو کہیں گے جس نے اپنی پیدائش کے وقت ولادت کے وقت یہ کہا ہو یا رسول اللہ کیا سنیں گے، تورات سنیں گے، زبور سنیں گے، انجیل سنیں گے، یا وہ قرآن جو بھی نازل نہیں ہوا، وہی تو علی بتلائیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے رسول اللہ نے مجھے اپنی زبان کو چسا چسا کر 1000 باب علم کے عطا کیے، مجھ سے 1000 مزید باب میں نے پیدا کیے۔ اب لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر علی کو دیکھ رہے ہیں، نہ جانے علی اب کیا کہیں گے۔ میرے مولا نے کہا یہودی اپنے سوال کو دہراؤ تاکہ جو نہیں جانتا وہ بھی جان جائے کہ سوال کیا ہے۔ سوال دہرائے گئے اور پھر میرے مولا نے کہا کہ اللہ جو نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ غیب کو نہیں جانتا، علام الغیوب ہے، غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ علی نے سمجھا، اس لیے کہا کہ اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، جب مخفی نہیں تو غائب نہیں، جب غائب نہیں تو غیب نہیں، اور جب غیب نہیں تو غیب کا علم نہیں۔ اللہ غیب کا علم نہیں رکھتا، یہ تو غیب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کے لیے تو سب حاضر ہی حاضر، سبحان اللہ۔ اس کے ہاں کوئی غیب نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے اللہ شک۔ کیا نہیں رکھتا؟ کہا اللہ اپنا شریک نہیں رکھتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ یکتا ہے، اللہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، اللہ اپنا دوجا نہیں رکھتا، اللہ اپنا ہمسن نہیں رکھتا، اپنے جیسا نہیں رکھتا، اپنی مثل نہیں رکھتا، اللہ اپنا شریک نہیں رکھتا۔ ولا عند اللہ، اللہ کے جو پایا نہیں جاتا، نتیجے سے قریب ہونے لگا ہوں، واقع تمام کرنے لگا ہوں، اور یاد رکھیے کوئی بڑا بول نہیں ہے لیکن ذات علی پر اعتماد ہے کہ جب نتیجہ واقع کے اختتام پر آپ تک پہنچے
گا تو ایسا نتیجہ پہنچے گا کہ پہنچتے ہی آپ کا چہرہ پھولوں کے مانند کھلے گا، نتیجہ پہنچے گا سینہ فقط سے گزبر چوڑا ہوگا۔ اللہ نے ایسا عطا کیا، دنیا میں عطا کیا، آخرت میں عطا کیا۔ اللہ نہیں رکھتا، اللہ کیا نہیں رکھتا؟ ولا عند اللہ، اللہ اپنے ہاں ظلم کا تصور نہیں رکھتا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ اپنے ہاں ظلم کا تصور نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ 3 سوالات کے جوابات تھے جو علی نے دیے۔ نتیجہ قبول کیجئے، بات کے تمام کرنے لگا ہوں۔ سلمان محمدی کہتے ہیں جیسے ہی جوابات کو سنا، ایک مرتبہ یہودی تھا، لیکن علی نے جیسے ہی یہودی کو اللہ سے ملایا، اللہ سمجھایا، اللہ پہچانوایا، یہودی نہ رہا، علی کے قدموں پر گر پڑا، ہاتھوں کو چومنے لگا، ایمان لے آیا، سونا دے دیا، چاندی دے دی۔ علی نے اسی محفل میں، سلمان محمدی کہتے ہیں علی اپنی مسند عدالت سے اٹھے نہ تھے، سارا سونا، سارا چاندی علی نے مدینے کے غریبوں میں، علی نے سارا سونا چاندی مدینے کے غریبوں میں، یتیموں میں، بیووں میں تقسیم کر دیا، تقسیم کر دیا۔ واقعہ تمام ہوا، نتیجہ قبول کیجئے۔ اب میں زمانے والوں کو جھنجھوڑ کر متوجہ کرانے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کے ذریعے سے پیغام دینے لگا ہوں، جسے ماننا ہے مانو، جسے ماننا ہے مانو، جسے بھی مسند رسول پر بٹھانا ہے بٹھاؤ، جسے بھی خلیفہ ماننا ہے مانو، لیکن ماننے سے پہلے یہ دیکھ لینا جسے مان رہے ہو وہ لٹانے والا ہو، کھانے والا کھانے پر آئے گا تمہارا دین کھا جائے گا، کھانے پر آئے گا تمہارا ایمان کھا جائے گا، کھانے پر آئے گا تمہارا اسلام کھا جائے گا، کھانے پر آئے گا تمہارا وجود کھا جائے گا، تمہیں کھا جائے گا۔ تو اللہ نے نظام خاصہ سے خلق کیا، اللہ نے اپنی چاہت سے خلق کیا۔ تو یہی تو بات وجہ حسد بنی، میرے جملے نہیں، بڑا لکھا مجمع موجود ہے، مولا حسین کے جملے ہیں۔ جب وقت آخر حسین نے چاہا حجت تمام ہو، کہا کیوں میرے قتل کے خون کے پیاسے ہو؟ آپ کی حق کی صدا بلند ہوئی، جناب زہرا آپ سے راضی ہوئی، اللہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے ان موتی برمان سیدہ میں کہا حسین ہم جانتے بھی ہیں، حسین ہم پہچانتے بھی ہیں، لیکن علی کا بغض ہے، علی نے ہمارے بڑوں کو مارا۔ تبھی تو یزید نے کہا تھا کاش میرے بدر و احد کے اشتار زندہ ہو۔ اہل خانہ نے، کاظم بھائی نے درخواست کی ہے چھوٹی شہزادی کے مصائب پڑھے جائیں، صاحبان اولاد موجود، میرا دل کہتا ہے آج جو حسین کی یتیمہ پر روئے گا، جو آج تعویذ حسین پر آنسو بہائے گا، وہ جو اکبر کی بہن ہے، عباس کا غرور ہے، قیامت تک کبھی اپنی لا کا ماتم نہ کرے گا۔ سب کچھ اللہ نے دے دیا، اپنی چاہت خاص سے پیدا کر دیا، نظام کائنات حسین کو سونپ دیا۔ کیا نہیں تھا حسین کے پاس؟ ہاں نہیں تھی تو ایک بیٹی، ایسی بیٹی کہ جس کے بغیر حسین نہ رہ سکے، جو حسین کے بغیر نہ سو سکے۔
تصور کیجئے رات کا پہر ہے، وہ ہاتھ حسین کے جو کائنات کو بانٹنے آ رہے تھے، آج حسین نے انہی ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ رات کا پہر ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، مصلی عبادت پر ہے، تہجد کا وقت ہے، اور حسین گریہ کر کر کے کہہ رہے کہ پالنے والے سب کچھ دیا لیکن بیٹی ایسی دے دے۔ دعا مستجاب ہوئی، شہزادی کی ولادت ہوئی۔ اللہ اللہ، بیٹی کو باپ سے ایسی محبت کہ بیٹی کو نیند نہ آئے جب تک باپ کا شفقت بھرا سینہ نہ مل جائے، باپ کو ایسی محبت، باپ کو چین نہ آئے جب تک بیٹی کا دیدار۔ اللہ اکبر، اجر کو مدد کہا، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا۔ ان ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بیتتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آیا جسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ کتاب سردار کربلا سے روایت پڑھنے لگا ہوں، ملعون یزید کہتا ہے ملعون شمر سے، اے شمر تو تو بہت شقی القلب ہے، تو نے کربلا میں بہت سے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے ہیں، لیکن اے شمر یہ بتلا کوئی ایسا بھی وقت تھا کہ جب تیرا دل نرم پڑ گیا ہو، تجھ سے رہا نہ جا رہا ہو؟ ملعون شمر کہتا ہے امیر، ایک ایسا وقت تھا، اب کلیجوں پر ہاتھ رکھ لو، جملے سب ہو جائے مجھے معاف کر دینا، قیامت کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ شمر کہتا ہے ہاں امیر، ایک وقت ایسا تھا، عصر عاشور تھا، 57 سالہ بوڑھا باپ، 57 سالہ بوڑھا باپ تھا، اس کی ابا کی دامن میں کم سن بچی کا ہاتھ تھا، ابا کے دامن کو کھینچ کر کہتی تھی نہ جائیے بابا، مر جاؤں گی للہ نصیداریے بابا۔ آخری جملے چھوڑ دیے مصیبت کے دن، آخری جملے، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گلے قبول، اللہ آپ کے پور سے قبول کرے، اللہ سوا کا میں حسین کے کوئی غم عطا نہ کرے۔ رونے والوں قیامت ہو گئی، اس لیے کہ عجیب امتحان تھا حسین کا۔ یہ وہی حسین ہے جس نے وقت آخر اپنی سکینہ کو کہا اے سکینہ میری بیٹی، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، اے سکینہ حسین کے مقدر میں شہادت ہے، تیرے مقدر میں یتیمہ ہونا ہے۔ آخری جملے، الوداعی پرسہ، حسین کا آخری وقت ہے، عجیب امتحان ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کے پامال شدہ لاش کے ٹکڑے چن لیے۔ یہ وہی تو حسین ہے جس نے اپنے آنکھوں کے نور نظر شمع پیمبر علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پر یا علی کہہ کر نکال لیا۔ یہ وہی حسین ہے جس نے اب سے کچھ دیر پہلے عباس کے بکھرے ہوئے بازوں کو چن لیا۔ یہ وہی حسین ہے جس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تیرے جمع کو زخموں سے چور ہے، دل کا بھوکا اور پیاسا ہے، حسین ہے، وقت آخر ہے۔ اور بی بی سکینہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گے بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ایک حسین نے تڑپتی ہوئی آواز میں کہا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، رات میں سنائے گی تمہیں مادر۔ آخری جملہ، 2 دقیقوں کی مزید زحمت سماعت، ہو گئی مجلس تمام۔ اللہ گریے کو قبول کرے، اللہ برس سے قبول کرے۔
اب چھوڑ دیا میں نے مصیبت کے پہلو کو، نہیں پڑھتا کس طرح سے حسین نے اپنی شہزادی کو الوداع کیا، کس طرح سے سکینہ نے بابا کو رخصت کیا۔ آخری روایت شہزادی کہتی ہے کچھ دیر بعد جب مجھے کچھ نہ دکھایا گیا، جب میں کچھ نہ دیکھ سکی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندھی چلنے لگی، آواز نشیب سے گونجی، قد قتل الحسین، قد قتل الحسین وانتشانا، قد قتل الحسین مظلوما، قد قتل الحسین غریبا وحیدا۔ بیوی کہتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑی، میں مقتل کی جانب دوڑی، نشیب کی جانب بڑھی، میں نے منہ کو پیٹا، پیروں سے زمین نکلی، بچی نے باپ کا کٹا سر، نوکے نیزہ پر آخری جملے، بچی نے نوکے نیزہ پر باپ کا کٹا سر دیکھا، اپنا نوحہ پڑا، ابھی بعد مسائل میں نوحہ پڑا جائے گا، دل کھول کر پوسا پیش کیجئے گا۔ ایک نوحہ آپ پڑھیں گے، ایک نوحہ شہزادی نے پڑھا، اپنی غربت پر ماتم کیا، بابا بابا سکینہ کے بابا دیکھ ذرا، سکینہ کے سر پر ردا نہیں ہے، سکینہ کا رخسار زخمی ہے، سکینہ کا دامن جلا ہوا، بابا 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 دیکھو ذرا، نیزے کی بلندی سے دیکھ میرے بابا، سکینہ کے گوشت مارے۔ بین شہزادی نے بین کیے کہا بابا بابا اتنا پتلا، مجھے کم سنی میں کس لگین نے یتیم کیا، بابا تیری سفید ریش کو کس لگین نے خون خضاب کیا۔ آخری جملے اسی پر تمام ہوگی مجلس، بابا سکینہ کو اتنا بتلا دے، مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کیا، بابا تیری سفید ریش کو کس لگین نے خون خضاب کیا۔ ارے بابا اتنا بتلا، جب ظالم کا خود خنجر چل رہا تھا، ارے چند قطرے پانی کے دیے، ظالم آگے بڑھا، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لیے بڑھا، عجیب مقدر ہے بہن اور بھائی کا، وہاں بھائی کے قد سے بڑا تیر، یہاں بہن کے قد سے بڑا تازیانہ، مجھے نہیں معلوم کتنی مرتبہ اجر رسالت ادا کیا۔ روایت کے جملے میں تازیانہ پڑھنے سے پہلے جو بچی کہہ رہی تھی بابا بابا بابا، تازیانہ پڑھنے کے بعد نہر القبا کی طرف کرنے لگا، چچا ماتم حسین، ماتم سکینہ، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔